فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پر ہم مولا علی علیہ السلام کی حکمات پڑھ رہے ہیں، اور اس نشست میں حکمت 162 کو ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، عربی میں بھی پڑھیں گے، حکمت کی سند اور پھر شرح و تفصیل بھی جانیں گے۔ اور جس کتاب سے ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان۔ اور آئیے اب سب سے پہلے ہم ایک حکمت 162 کی عربی پڑھتے ہیں۔ وقال علیہ السلام من کتم سرہ کانت الخیرۃ بیدہ۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے راز کو چھپائے رہے گا اسے خود پر پورا قابو رہے گا۔ اور آئیے سامعین اب ہم حکمت کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مرحوم خطیب کتاب مصادر نہج البلاغہ میں اس حکیمانہ قول کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ہم نے حکمت 159 کے ذیل میں اس حکمت آمیز کلام کے ماخذ کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ حکمت آمیز کلام ایک اور کلام کے ہمراہ کتاب امالی صدوق رحم اللہ میں سند سمیت ذکر ہوا ہے، جبکہ کتاب تحفہ العقول میں مرسل کی صورت میں آیا ہے۔ شیخ مفید رحم اللہ نے بھی کتاب الاختصاص میں اسے بطور مسند میم سین نون دال میم پہ پیش ہے ذکر کیا ہے، اور واضح ہے کہ ان بزرگوں میں سے کسی نے بھی اسے نہج البلاغہ سے نہیں لیا ہے، کیونکہ یہ حضرات یا تو سید رضی رحم اللہ سے پہلے جیتے تھے یا اسے کچھ اضافات کے ساتھ اور مسند کی صورت میں نقل کیا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے پاس کچھ اور ماخذ تھے۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 139 اور کتاب کافی جلد 8 صفحہ 152 حصہ 137 میں بھی یہ حکیمانہ کلام ایک اور کلام کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اور اب آئیے سامعین شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اسرار یعنی رازوں کی حفاظت کی روش۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اس کلام میں اسرار یعنی رازوں کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو اپنے راز کو چھپائے رہے گا اسے خود پر پورا قابو رہے گا۔ تفصیلات مزید یوں ہیں کہ راز سے مراد انسان کے وہ امور ہیں کہ ان سے متعلق اگر وہ کوئی دوسرا آگاہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ اس انسان کو بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ مثلا متعصب اور نادان مخالفین میں قرار پانے والا ایک شیعہ اگر اپنے راز کو فاش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا۔ بعض اوقات تو راز کو فاش کرنا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ حسد کرنے والے اس کے معاملات میں روڑے اٹکائیں اور بنتے ہوئے کام کو خراب کر دیں، یا اس کے ایسے رقیب ہو سکتے ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر اس کے شروع کیے ہوئے تخلیقی کام کو اس سے چھین کر خود اسے تکمیل تک پہنچائیں اور اس کے فوائد سے خود بہرہ مند ہو جائیں اور اس کے اصل ایجاد کرنے والے کو محروم کر دیں۔ اگلے صفحے کی جانب ہم آ گئے۔ لکھا ہے ظاہر ہے کہ عقل یہی حکم کرتی ہے کہ ایسے مواقع پر اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ اپنے عزیز ترین لوگوں کو بھی اس سے آگاہ نہ کریں، کیوں ان عزیزوں کے بھی کچھ عزیز ہوتے ہیں جنہیں وہ اس راز سے متعلق بتا دیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راز سب پر عیاں ہو جائے گا اور صاحب راز اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا۔
نہج البلاغہ کے مکتوب 31 میں جو کہ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام تحریر فرمایا تھا، وہ بھی رازوں کے پوشیدہ رکھنے کے بارے میں وہاں پر بھی اشارہ ہوا ہے۔ اسی طرح حکمت 6 اور حکمت 48 میں بھی امام علیہ السلام نے اس امر پر تاکید فرمائی ہے۔ اخفائے راز کا مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں اسے اس خون کی طرح قرار دیتے ہیں کہ جو صرف انسان کی اپنی رگوں میں گردش کرتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ تمہارا راز تمہارا خون ہے، پس اسے صرف تمہاری رگوں میں گردش کرنا چاہیے۔ حوالے کے طور پہ یہاں لکھا ہے کہ بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 278۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ البتہ اخفائے راز کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے کہ جب وہ کسی معاشرے کے حساس اجتماعی امور سے متعلق ہو۔ بسا اوقات تو کسی راز کا فاش کرنا دشمنوں کے اچانک حملے اور بہت سے بے گناہوں کا خون بہ جانے کا سبب بن جاتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے بہت سے مواقع دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخفائے راز کے ذریعے اسلامی معاشرے کو بہت سے نقصانات سے محفوظ رکھتے تھے۔ من جملہ ان میں سے فتح مکہ کے موقع پر اسرار کا مخفی رکھنا تھا، جس پر بڑی احتیاط سے عمل ہوا، اور جب لشکر اسلام نے اپنے ساز و سامان کے ساتھ مکے کے قریب پڑاؤ ڈالا تب اہل مکہ معاملے سے آگاہ ہوئے، اور یہی امر سبب ہوا کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کریں اور کسی کا خون نہ بہایا نہ جائے۔ اور دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ اور کسی کا خون نہ بہایا جائے، نیز لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گروہ کو اسلامی جنگوں میں سے کسی کے فرائض سونپتے تھے تو دشمنوں کو اپنے مقصد سے بے خبر رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے کہ ایک خط لکھ دیا جائے اور پھر اسے سر بمہر کر کے لشکر کے سپہ سالار کو دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب فلاں مقام پر پہنچو تو خط کو کھول کر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس طرح دشمن مسلمانوں کے منصوبوں سے بے خبر رہتے تھے۔ ہم اس کلام کے سلسلے کو امیر المومنین علیہ السلام کی ایک جامع حدیث کے ذریعے آگے بڑھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی 2 چیزوں میں یکجا ہوئی ہے، راز کو پوشیدہ رکھنے اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے میں، اور تمام برائیاں 2 چیزوں میں یکجا ہوئی ہیں، رازوں کے فاش کرنے اور برے لوگوں سے دوستی کرنے میں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 72 صفحہ 71 اور حصہ 14۔ البتہ یہ کلی قاعدہ بھی دوسرے قواعد کی طرح بعض استثنائی پہلو رکھتا ہے، اور وہ ایسے مقامات پر ہے جہاں انسان کسی دانا اور عاقل شخص سے مشورہ طلب کرتا ہے اور ابہام گوئی سے اس کی رائے معلوم نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کام کے لیے معاملے کی تفصیلات بیان کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے تاکہ اس کے مشورے سے بہرہ مند ہو۔ جہاں ایسا مشورہ دینے والا شخص رازدار اور امین ہو، وہاں درست مشورے کے حصول کے لیے اپنا راز اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مشورہ کیے جانے والے شخص کی شرائط سے متعلق ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مشورہ کیے جانے والے شخص کی 4 شرائط میں سے عقل، دیانت اور صداقت کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ تم اسے اپنے راز سے آگاہ کرو تاکہ وہ معاملے سے اسی طرح آگاہ ہو جائے جیسے تم آگاہ ہو، اور پھر وہ تمہارے راز کو مخفی اور پوشیدہ رکھے۔ جب تم مشاور کو اپنے راز سے مطلع کرو گے تو معاملے سے متعلق اس کا علم بھی تمہارے علم کی مانند ہو جائے گا اور مشورہ کامل ہو جائے گا، خیر خواہی کمال کو پہنچے گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 72 اور صفحہ 103 اور حصہ 30۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر نقطہ یہاں پر موجود ہے، اور اس حوالے سے میں دیکھتی ہوں کہ صرف ایک ہی ہیڈنگ ہے، اور وہ ہے کہ اخفائے راز اور اس کے اہم مقاصد۔ لکھا ہے بعض اوقات یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم کیوں اسرار کو دوسروں سے مخفی رکھیں،
سوال یہ ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے، اور پھر لکھا ہے کہ ذرا غور کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے قابل توجہ آثار پائے جاتے ہیں۔ مثلا سامعین، اب یہاں پہ جو یہ آثار دیے گئے ہیں یہ کل 10 ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ مد مقابل کے لیے اس راز کا قابل تحمل نہ ہونا جیسا کہ ائمہ ہدی علیہم السلام اور ان علیہم السلام کے مقامات سے متعلق حقائق یا وہ خاص الہی معارف جو احادیث میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں آیا ہے کہ خضر علیہ السلام جو خدا پرست بندے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے بعض کاموں کی تاب نہیں رکھتے۔ حوالہ سورہ کہف آیت نمبر 67۔ پھر ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہے کبھی راز کا مخفی ہونا لوگوں کے فائدے میں ہوتا ہے۔ مثلا شب قدر ایک راز کے طور پر متعارف ہوئی ہے تاکہ لوگ مختلف راتوں میں شب قدر کی امید میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جائیں، یا مثلا ظہور امام علیہ السلام کے وقت کا قیامت تک مخفی ہونا جو لوگوں کی ہمیشہ کے لیے آمادگی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کا اختتام یعنی موت کا پوشیدہ ہونا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بعض مواقع پر راز کو ظاہر کرنا دشمن کے لیے غلط فائدے کا سبب بنتا ہے اور بڑی آسانی سے انجام پانے والے کاموں کے لیے بڑی پیچیدگیاں پیش آتی ہیں اور اس پر کافی پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے لیے لشکر اسلام کی وقت روانگی کے مخفی ہونے سے متعلق اسلامی تاریخ میں ثبت ہو چکا ہے۔ سے بے تے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ کبھی راز کا اظہار جذبہ حسد کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے راز کے مخفی رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے معاملات میں رازداری سے کام لو کیونکہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 153 اور حصہ 98۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ بے جا توقعات سے محفوظ رہنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خاص وسائل سے باخبر ہو جائیں تو اس سے بے جا اور حد سے زیادہ توقعات رکھنے لگتے ہیں، یوں یہ کام اس کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنے معاملات کو مخفی رکھنا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ رکاوٹ ڈالنے سے بچنا۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ بعض مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی مثبت کام کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے تو اگر اسے ظاہر کر دیا جائے تو ایک گروہ کسی بھی قیمت پر اس کام کو خراب کرنے پر تل جاتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اپنے کام کو مکمل اور ثمر بخش ہونے تک مخفی رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ سیونتھ پوائنٹ ہے کہ ساتواں کہ لوگوں کی آبروریزی سے دوری، یہ پوائنٹ ہے اور اس کی یہ ہیڈنگ ہے اور تفصیلات ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایسے راز ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے تو کچھ ایسے معزز لوگوں کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے جس سے کسی وقت لغزشیں سرزد ہوئی ہیں تو ان کی آبروریزی ہو جائے یا دشمن ان کے خلاف زبان درازی کرے گا، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ اب یہ جو شعر ہے یہ فارسی میں ہے اور آپ سب جانتے ہیں مجھے فارسی پڑھنی نہیں آتی۔ ترجمہ لکھا ہے، اپنا دکھ دشمنوں پر برملا نہ کرو کیونکہ وہ لاحول کہتے ہوئے خوش ہوں گے۔ آٹھواں پوائنٹ ہے کہ ریاکاری سے پرہیز۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کبھی انسان بعض لوگوں کے لیے کچھ خدمات انجام دیتا ہے کہ اگر انہیں عیاں کر دیا جائے تو ریاکاری کا خوف ہوتا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں وہ اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے تاکہ اس کے خلوص کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ نواں پوائنٹ ہے کہ جلد بازی سے گریز۔ کبھی اس حوالے سے تفصیل ہے، یعنی اس کی ہیڈنگ تھی کہ جلد بازی سے گریز، تفصیل ہے۔ کبھی انسان کے پاس ایسا راز ہوتا ہے کہ اگر اس کے اظہار میں عجلت سے کام لے تو ممکن ہے کہ اپنا ہدف حاصل کر نہ سکے، لیکن اگر اچھی طرح غور و خوض کے لیے اسے مخفی رکھا جائے اور اطمینان و سکون کی فضا میں اس پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ نمبر 10،
ٹینتھ یعنی آخری حصہ کہ نازک مزاج افراد کی پریشانی سے گریز، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات ہیں کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ کسی معاشرے کے لیے کچھ تلخ حوادث پیش ہوں کہ اگر اس معاشرے کے سربراہان انہیں فاش کر دیں تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور لہٰذا انہیں پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ سکون کا ماحول برقرار رہے۔ یا مثلاً ایک شخص کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا ہے لیکن طبیب اسے مریض سے مخفی رکھتا ہے تاکہ مریض کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ حکیمانہ کلام کہ جو شخص اپنے راز کو مخفی رکھتا ہے اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ مولا کا یہ حکیمانہ کلام کس قدر بصیرت آموز ہے اور بہت سی حکمتوں کا حامل ہے۔ سامعین، ہم نے یہاں پہ حکمت 162 مکمل کر لی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔